اے دنیا بھر کے انسانوں، اس لا الہ الا اللہ کو اپنی حقیقت کے ساتھ کہہ لو، اس لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہہ لو، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اللہ کا رسول یہ دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں، فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ قیل وما اخلاصھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد کہنے والے کو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے روک دے۔ تو اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اور 23 سال محنت آپ نے کی۔ جب آپ آئے اپنے گھر میں، اے خدیجہ اب آرام کے اور سونے کے دن گئے، اب تو بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے اور میں نے سارے انسانوں کو دعوت دینی ہے اور میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے، کون میری دعوت کو قبول کرے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول انت اول من یدعو، سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وانا اول من یستجیب، اور سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ تو 23 سال کی ایسی مبارک محنت اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سال کی محنت میں ایک امت کا مجموعہ تیار کر دیا کہ جن کی محنت 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مطابق تھی۔ اور پہلے دن سے صحابہ کو، مردوں کو، عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے انعامات، احسانات اور بڑائی اور قدرت اور صفات کو بیان کر کے اللہ کی پہچان کروانا، یہ میری زندگی کا شعار عام اور مقصد ہے۔ یہ کتنا بڑا مقصد جو کتنے بڑے نبی کو دیا گیا، جتنے بڑے نبی ہیں اتنا ہی بڑا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے، اور جس نے میری اتباع کی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اس امت کو کیسے نوازا ہے کہ ہر کلمہ گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ ذمہ داری اور محنت عطا فرما دی۔ یہ ذمہ داری اور محنت 23 سال کی مبارک محنت سے صدیوں کا ظلم اور صدیوں کی گمراہی اور صدیوں سے جو انسانیت جہاں اندھیروں میں چل رہی تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اللہ نے اس عالم کو ساری گمراہیوں اور دلدلوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر دیا، اور اللہ نے کچھ عرصے میں اپنا دین پوری دنیا میں زندہ کر دیا۔ یہ ایسی برکت والی محنت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو چنا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کے بندوں کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا دوسرے جہاں کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا، ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا، اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو کون ڈرائے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کو، کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چن لیا ہے، اور براہ راست اللہ نے حکم دیا، اے ایمان والو اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے۔ کہ ایک طرف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی دی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا۔ یہ جو پوری امت گواہی دے رہی ہے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم فشہد، 3 دفعہ یہ فرمایا، اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو بھی جتنی دین کی بات کا گواہ ہو، چاہے وہ ایک آیت ہو، ایک کلمہ ہو، دین کا ایک امر ہو، دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں یا عالم علماء کو، محدثین کو، متقین اور صالحین اور عمل کرنے والوں کو خاص نہیں کیا، شاہد جس کو بھی کسی دین کی ایک بات کا پتہ ہے، کیونکہ جو اس دین کے معاملے میں سے ایمان کی حالت میں ایک چیز پر بھی چل لے گا اور ایمان کی حالت میں چلا جائے گا تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسی محنت کی جیسے محنت کرنے کا حق تھا، تو اسی طرح اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایمان والو دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے۔ اللہ نے چنا ہے،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلمین، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے، اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے، اور اپنی بکھری ہوئی صلاحیتوں کو سمیٹ کر اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگانے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اس کے لیے چنا، تم بہترین امت، اور ایک مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل خیر کی طرف بلاتا رہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میدان میں آنا، یہاں بیٹھنا اور ان باتوں کا سننا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی اور صلاحیتیں ہمیں دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا اعزاز بخشا تھا، تو آج تک ہماری زندگی جو خواہشات اور دنیاوی مال و اسباب کے جمع کرنے پر لگی رہی اور امت سے ہم غافل رہے، اس سے ہم توبہ کریں اور ہر انسان کو توبہ کروائیں، اور پھر اللہ کے راستہ آئندہ کی زندگی کے لیے عزم کریں کہ اے اللہ اب تو ہماری بقیہ زندگی تیری طرف بلانے میں اور تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے میں گزرے گی۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور ان میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہے جو ان کے عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ انسان بنی آدم اللہ کو محبوب ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکوایا اور ان کو دنیا میں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو سب سے جو ہے محبوب وہ ہے جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو انسانوں کی رہبری، خیر خواہی اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا کر اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا۔ باقی انسانوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ وقتی ہے، پانی پلا دیا ایک وقت کی پیاس دور ہو گئی، کھانا کھلا دیا ایک وقت کی بھوک دور ہو گئی، یا کپڑے پہننے کے لیے دے دیے، ایک موسم اس لباس میں گزر جائے گا، گھر رہنے کے لیے گھر دے دیا، چند عرصے کے لیے وہ کام آئے گا۔ تو یہ وقتی ضرورتیں ہیں، لیکن کسی کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کے احکام سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیا، تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ سب سے بڑی خدمت انسانیت کی کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات، یقین اور ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو اللہ کے احکام کا تابع بنانا اور احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا۔ اور پھر یہ امت تو پھر یہ صرف دین پر چلنے کے لیے نہیں، اس کو تو دین کی محنت دی گئی، ایک ایک فرد کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، بچوں کو اس محنت کے کرنے والا بنانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا۔ جو سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔